السلام علیکم، کیسے ہیں؟ آج کی ایپیسوڈ کیسے لگی ضرور کومنٹ اور لائک کریں۔ اچھا جی، تو میں بتاتی چلوں کہ میں ایک ساتھ 2 ناولس کر رہی ہوں، تو قسط کی نمبرنگ آگے پیچھے ہو گئی تھی اس ناول کی، اس لیے اس کے کچھ ایپیسوڈ مسنگ لگ رہے ہیں، لیکن کوئی بھی ایپیسوڈ مسنگ نہیں ہے، بس کنفیوژن کی وجہ سے ایپیسوڈ آپ کو مسنگ لگ رہے ہیں، لیکن میں نے تمبنیل پر سب ایپیسوڈز کی نمبرنگ ٹھیک سے کر دی ہے، اس لیے لائک اور کامنٹ ضرور کریں۔ آج کی ایپیسوڈ میں عشاء اور ارتضیٰ خان کے سین اس لیے دیے ہیں کہ یہ ضروری تھے، آگے بھی ناول بڑھانا ہے اس لیے۔ تم میری ضد ہو قسط 42 پارٹ 1 تحریر گل۔ میرال خان نے عشاء کو دیکھا تھا اور فون بند کیا اور گہرا مسکرائی تھی۔ جانے من یہ کیا کہہ چکی ہو اپنے خان سے کہ وہ 20 منٹ میں لالا باہر گاڑی میں ہے، تمہیں بلا رہے ہیں، چلو میری جان جلدی نکلو۔ عشاء نے حیرت سے اور پھر گھبراہٹ سے میرال خان کو دیکھا۔ نہیں آپی، وہ ابھی تو وہاں تھے، عشاء نے گھبراتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں اب واپس بھی آ گئے ہیں، چلو یہ بال تم کھلے چھوڑ دو۔ عشاء نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا، لیکن اس کی ایک بھی میرال خان نے نہیں سنی تھی، لیکن عشاء کے ذہن میں تو ایک ہی بات چل رہی تھی، اس نے رومانٹک موسم بھی کہا تھا، اب اس پر بھی یہ نہ ہو کہ غصہ ہو۔ میرال خان نے اس کے لبوں پر لپسٹک اور بال ٹھیک کیے۔ اب تو تم تیار ہو آپی، عشاء نے میرال خان کے ہاتھ سے ہی کوٹ زیب تن کرتے ہوئے کنفیوز ہوتے پکارا تھا۔ لیکن میرال خان نے اس کو سٹالر پہننے کو دکھایا تھا۔ آپی وہ بنا چادر کے دیکھ کر ناراض ہوں گے؟ نہیں ہوتے ہیں، سٹالر تو ہے نا، اور وہ تمہارے شوہر ہیں، اگر ان کا دل نہ کرے تمہیں ایسے نہیں دیکھنا تو بتا دیں گے۔ میرال خان جلدی عشاء کو تیار کرنے کے بعد اس کے سامنے ہیل شوز رکھی جسے عشاء نے پہنی اور کمرے سے نکلی تھی دونوں۔ آپی میں نے بہت کچھ کہا ہے ان کو، عشاء نے ایک بار پھر کہا تھا۔ کوئی بات نہیں، بہت کچھ شوہر سن لیتے ہیں، اب تم زیادہ کچھ بڑی ماما یا ماما سے تو نہیں کہہ سکتی ہو نا؟ اس لیے جب سے کہہ سکتی ہو تم ان کو ہی کہہ دیا ہے۔ چلو اگر وہ غصہ کریں تو میرا روم کھلا چھوڑ کر سو جاؤں گی، تم آرام سے آنا اور میرے ساتھ سو جانا، ٹھیک ہے میری جان؟ چلو۔ میرال خان اس کو داخلی دروازے کے قریب لے کر آئی تھی۔ عشاء نے گہری سانس لی۔
وہ سامنے ہی ڈرائیو وے پر گاڑی روکے کھڑا تھا۔ عشاء نے قدم باہر بڑھائے تھے اور چلتی ہوئی گاڑی کے قریب آئی تھی۔ ارتضیٰ خان اس ڈھلتی خوبصورت شام میں اتنی خوبصورت بیوی کو دیکھ کر دیکھتا ہی رہا تھا۔ لبوں پر سرخ نیوڈ رنگ لگائے بال کچھ گالوں پر بھی بکھرے تھے، جسے وہ کنفیوز سے انداز سے ایک ہاتھ سے کان کے پیچھے کرتی، لیکن ٹھنڈی ہوا کے جھونکے اس کے کھلے بالوں پر سیاہ ہیئرسٹائل کیے ہوئے تھی۔ وہ ایک پل میں عشاء کو اوپر سے نیچے تک گہری نظر سے دیکھا تھا اور پھر ساکت سا دیکھ رہا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگی تھی ارتضیٰ خان کو۔ عشاء نے گاڑی کا دروازہ کھولا اور اس کے مقابل بیٹھ گئی۔ میرال خان دروازہ بند کر کے چلی گئی تھی۔ کیونکہ وہ بالکل خاموش تھا۔ ارتضیٰ خان نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے جواب دیا تھا اور گاڑی ریورس کی تھی۔ تمہیں ڈنر کرواتا ہوں۔ ارتضیٰ خان نے کہا تھا۔ عشاء نے ایک نظر ارتضیٰ خان کو دیکھا تھا اور پھر باہر برستی سفید روئی کو دیکھا تھا۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا کیونکہ ارتضیٰ خان خاموش تھا، اس لیے کافی دیر وہ ڈرائیو کرتا رہا تھا لیکن خاموش تھا۔ اب عشاء کو کچھ گھبراہٹ ہونے لگی تھی اس خاموشی سے کہ اگر وہ غصہ بھی ہو تو کچھ تو کہتا۔ اور کچھ کہے بھی نہ، لیکن یہاں تو وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا۔ عشاء نے تھوک نکلا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ لوگ ایک ریسٹورنٹ کے سامنے کھڑے تھے۔ عشاء نے ارتضیٰ خان کو دیکھا تھا کہ وہ اتنے آرام سے لے کر بھی آیا ہے۔ آپ کچھ کہیں گے نہیں؟ عشاء نے جیسے اب پوچھ ہی لیا تھا۔ ارتضیٰ خان اس کو ہی دیکھ رہا تھا۔ تمہیں بات کرنی ہے یا ڈنر؟ کیونکہ تمہیں ڈنر کا مسئلہ تھا نا، اس لیے۔ ارتضیٰ خان کی بات پر عشاء کنفیوز سی ہوئی تھی کہ وہ اب کیا کہے۔ ارتضیٰ خان اس کے لبوں پر لگے رنگ کو دیکھ رہا تھا۔ عشاء نے نظریں چرائی تھی۔ مطلب تمہیں پہلے بات کرنی ہے؟ چلو کوئی بات نہیں، ہم پہلے بات کر لیتے ہیں، لیکن میری بات لمبی ہے اور شاید یہ جو اتنی تیاری تم نے کر لی ہے پھر یہ بھی بکھر جائے۔ عشاء نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں سمجھی نہیں، عشاء نے کہا۔ تو ارتضیٰ خان نے گاڑی واپس سے سٹارٹ کی اور آگے بڑھائی تھی۔ چلو سمجھ آ جائے گی میرے جانا، ارتضیٰ خان نے معنی خیزی سے کہا تھا۔ عشاء نے اس کو حیرانی سے دیکھا کہ وہ بات کرنے کے لیے بھی جا رہا تھا
تو وہیں کر لیتا۔ پھر خود پر بھی غصہ آیا تھا کہ اس نے کیوں اس کو بات کرنے کا کہا تھا جب وہ نہیں کر رہا تھا۔ تو آپ وہی کر لیتے نا، عشا نے آہستہ سے کہا تھا۔ ارتضیٰ خان نے اس کے گھبرائے چہرے کو دیکھا تھا۔ نہیں، بات وہاں نہیں ہو سکتی تھی۔ بات تو وہاں ہوگی جہاں میں کرنا چاہوں گا اور جہاں تم موسم کو بھی اور بھی اچھے سے انجوائے کرو گی، ارتضیٰ خان نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ عشا کا دل دھڑکا تھا لیکن وہ کچھ بولی نہیں تھی اور اپنے دھڑکتے دل کو سنبھالے وہ باہر کی مناظر ہی دیکھنے لگی تھی، جیسے سچ میں وہ تو موسم ہی دیکھنے نکلی تھی۔ ہاں، مجھے زبردستی چلائے ہیں تو پھر بات بھی ایسے ہی کریں گے، میں بسمہ تھوڑی ہوں۔ عشا دل میں ہی سوچ کر رہ گئی۔ اس کو لگا تھا وہ سچ میں غصہ ہے۔ عشا کا دل بھی بھاری ہونے لگا تھا، لیکن ہلکی ہلکی برستی برف کو دیکھا جہاں عمران خان کے کہنے پر سچ میں ہی بہت اچھا لگ رہا تھا سب کچھ۔ اور رومانٹک، یہ سوچ کر ہی عشا خود سے ہی نروس سی ہوئی تھی۔ اور موسم کا ذکر تو وہ بھی کر چکا تھا۔ عشا کی ہتھیلیوں میں نمی اتری تھی۔ ایک چور نظر اس نے ارتضیٰ خان پر بھی ڈالی تھی۔ لیکن وہ بہت ہی سنجیدگی سے ونڈ اسکرین کو دیکھ رہا تھا۔ عشا نے پھر رخ موڑا اور باہر دیکھنے لگی تھی۔ ارتضیٰ خان نے اس کو دیکھا، لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھر کر غائب ہوئی تھی۔ عشا پھر سے سوچ رہی تھی کہ ایک ڈنر کے لیے کیا کہہ دیا، ان کا تو چہرہ ہی سخت ہو گیا ہے۔ عشا بیچاری اپنے دل میں کیا سوچ رہی تھی؟ یا شاید اتنے دنوں کی ملازمہ کی باتوں کا اثر اب بھی ذہن پر تھا، اس لیے جیسے ہی اس کے ساتھ نکلی تو دماغ پر وہ سب بھی سوار ہونے لگا تھا۔ ارتضیٰ خان نے گاڑی روکی تھی تو عشا نے اپنے منفی خیالات سے باہر نکلی تھی۔ گاڑی رکنے کی وجہ سے جہاں کچھ فاصلے پر اور بھی ایسی ہی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ ان میں بھی شاید کوئی نہ کوئی تو ہوگا ہی۔ آج اگر مجھے ڈانٹیں گے تو میں بھی ان کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں بھی میرال آپی کے پاس رہوں گی۔ عشا نے دل میں سوچا تھا۔ دل میں ایک تو بسمہ کے لیے جلن سی محسوس ہو رہی تھی اور دوسرا اس کا سنجیدہ چہرہ اب اس معصوم سی لڑکی کو اداس کر گیا تھا۔ ارتضیٰ خان نے عشا کی طرف دیکھا۔ عشا اس کو ہی دیکھ رہی تھی۔ ارتضیٰ خان نے اس کو بازو سے پکڑا اور اپنے قریب کیا تھا۔ اپنے باپ کی دھمکی کیوں دے رہی تھی؟ ہاں؟ ارتضیٰ خان اس کو گھورتے ہوئے کہا تھا۔ تم اپنے لالا کے ساتھ جا کر دکھاؤ مجھے۔
ڈنر پر ارتضیٰ خان نے اس کو گھورتے ہوئے پوچھا تھا۔ عائشہ نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر ہاتھ رکھا تھا۔ یہ تو اس کے منہ سے نکل گیا تھا۔ تو آپ کو عائشہ سے اب کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا کہ کیا کہے، مجھے کیا؟ ارتضیٰ خان نے اس کے ہلتے لبوں پر نظر جماتے ہوئے کہا۔ عائشہ نے نظریں جھکائی تھیں۔ آپ کے لیے میں انتظار کرتی ہوں، آپ نہیں آتے ہیں، رات کو دیر سے آتے ہیں، اور جب آپ صبح جاتے ہیں تو بھی مجھے پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں جو بھی کروں، کیونکہ آپ کو بری جو لگتی ہوں۔ عائشہ نے بمشکل ہی بات پوری کی تھی۔ اس کی تیز نظریں اپنے لبوں پر ہی محسوس کر رہی تھی۔ وہ بھی جانتی تھی کہ سامنے بیٹھے شخص کو تو پسند ہے، جس کا وہ ہمیشہ اظہار کرتا بھی تھا۔ کتنے دن انتظار کیا ہے تم نے میرا؟ جانا ذرا بتاؤ، مجھے بھی تو پتہ چلے۔ ارتضیٰ خان کچھ اور بھی قریب ہوا تھا اس کے اور سرگوشی میں بولا تھا۔ عائشہ نے جلدی سے نظریں ہٹائی تھی، کیونکہ اس کے اڑتی مہک عائشہ کو اپنے وجود سے اڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ روز ہی کرتی ہوں، عائشہ نے کہا تھا۔ ارتضیٰ خان نے اس بات میں سر ہلایا تھا اور اس کی توڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے ہوئے اوپر اٹھایا تھا۔ اس کا چہرہ اور اس کے لبوں کے اور بھی قریب ہوا تھا۔ لیکن مجھے تو کل رات ہی تم نے بتایا تھا کہ تم میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس سے پہلے تو کبھی نہیں بتایا تم نے، کبھی، اور نہ ہی جب میں آتا ہوں تم میرے انتظار میں جاگی ہو۔ ہاں، کل تم نے میرے لیے سردی میں انتظار میں بیٹھی بیٹھی سو گئی تھی، اس لیے آج یہاں ہوں۔ ہاں، ڈنر کا تو نہیں، لیکن میں آج سے جلدی ہی آنے والا تھا، لیکن تمہاری یہ دھمکی سن کر 40 منٹ کا راستہ 20 منٹ میں پورا کیا ہے۔ اگر ایسے ہی دھمکیاں دے کر میرا پارا ہائی کرو گی تو پھر کسی دن گاڑی کہیں لگ جائے گی، پھر مجھ سے جان بھی چھوٹ جائے گی، کیونکہ برا تو میں بھی ہوں نا۔ ارتضیٰ خان نے کہا تو عائشہ نے گھبرا کر ارتضیٰ خان کو دیکھا تھا۔ سوری، نہیں، ایسا نہیں کرے، عائشہ نے پریشانی سے کہا تھا۔ ابھی تو دل میں بسا تھا اور اب وہ یہ بات کر گیا تھا۔ دل تو دھڑکا تھا اس بات پر۔ آپ مجھے برے نہیں لگتے ہیں، وہ میں نے پہلے کہا تھا، اب تو نہیں ہے ایسا۔ اچھا، تو کیا اب جان نہیں چھڑوانی مجھ سے تم نے؟ ارتضیٰ خان پھر سے اس کو باتوں میں لے گیا تھا۔ نہیں پلیز، عائشہ نے بے ساختہ کہا تھا۔ ارتضیٰ خان بے خودی سے اس کے
خوبصورت معصوم چہرے کو دیکھا تھا، اس چھوٹی سی لڑکی کا۔ اس چھوٹی سی لڑکی کا اظہار ہائے کیا کچھ کر گیا تھا اندر۔ اچھا اب بتاؤ نا، تم نے خود صرف کل مجھے کہا تھا کہ تم میرا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے کب کہا تھا؟ اسے عشا کو یاد نہیں آیا تھا۔ میں نے کب بتایا آپ کو؟ عشا نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا۔ جب تم کل رات رکھے تھے تمہیں میں روم میں لے کر جا رہا تھا، تم نے مجھے بتایا تھا کہ تم میرا انتظار کر رہی تھی۔ عشا کو یاد آیا تھا، ہاں اس نے ہی اس کو روم تک لے کر گیا تھا اور اس کی یہ بھی کیا تھا اس نے نیند میں۔ عشا نے نظریں چرائی تھی سوچ کر ہی۔ ارتضی خان کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی جسے وہ دبا گیا تھا۔ ہاں تو آپ لیٹ کیوں آتے ہیں؟ عشا نے اس کی نظروں سے کنفیوز ہوئے جلدی سے کہا تھا۔ ارتضی خان نے اس کے گلابی چہرے کو دیکھا تھا۔ ایسے جان نہیں چھڑوا سکتی ہو تم مجھ سے، کیونکہ تم نے دھمکی کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی کہا تھا۔ اور پھر تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے یہ بتانے کی کہ اگر میں نہیں لے کر جاؤں گا تو تم شہرام کے ساتھ جاؤ گی؟ جان نہ لے لوں میں تمہاری؟ اگر تم ایسا کرو تو آپ کو شہرام لالا اچھے نہیں لگتے ہیں؟ عشا نے اس کے منہ سے پھر سے شہرام کے لیے غصہ دیکھا، بالآخر پوچھا تھا۔ وہ تو بہت اچھے ہیں، میرے لالا ہیں۔ عشا نے اب تعریف بھی کی تھی۔ اچھا تو مطلب میں برا ہوں، ہے نا؟ ارتضی خان نے عشا کو گھورا تھا۔ آپ بہت اچھے ہیں، میں اپنے لالا کا ہی کہہ رہی ہوں بس۔ عشا نے جلدی سے کہا۔ اچھا تو میں نے کب کہا کہ وہ برا ہے؟ بس تم میرے ساتھ جاؤ گی اور شہرام کے ساتھ جانے کی دھمکی دینے کی سزا ضرور دوں گا ابھی۔ لیکن ہاں تمہارے اس بائی کی دھمکی پر ابھی میں کچھ نہیں کہہ رہا ہوں۔ ارتضی خان کا اشارہ بہرام خان کی طرف تھا۔ ارتضی خان نے اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کی سیٹ کی سائیڈ پر ہاتھ مارا تو سیٹ نیچے ہوا تھا۔ عشا نے جلدی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھے۔ وہ خان، میں شہرام لالا کے ساتھ بھی جاتی تھی۔ عشا نے جلدی سے اٹکتے ہوئے بات پوری کی تھی، جیسے سزا کا سن کر وضاحت کی ہو۔ اچھا تو اب نہیں جا سکتی ہو؟ اگر ڈنر ہی کرنا تھا تو تم آرام سے بھی مجھے بتا سکتی تھی۔ ارتضی خان اس پر جھکا تھا۔ گاڑی
مطلب مجھے یاد کروایا ہے کہ مجھے اتنا اچھا موسم مطلب کام میں ہی ضائع کر رہا ہوں، لیکن آج نہیں کروں گا جانا۔ آج تمہارا یہ موسم تمہارے لیے اور بھی بناؤں گا، اور یہ جو سزا دی ہے وہ شہرام خان کے ساتھ جانے کی تھی۔ ہاں، اب جو دوں گا وہ کروں گا، کیونکہ اس موسم میں تو وہی کرتے ہیں، اور اب مجھے لگتا ہے میں تمہیں کافی حد تک بڑا تو کر ہی دیا ہے کہ تمہیں بھی اس سب کی تھوڑی سی تو سمجھ آ گئی ہے۔ ارتضیٰ خان نے عشا کے کھلے بالوں میں ہاتھ الجھایا تھا۔ اسٹالر تو کب کا اس کے سر سے ہٹ گیا تھا۔ ارتضیٰ خان کی بات پر عشا کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ نہیں، وہ تو میرال آپی نے کہا تھا کہ موسم اچھا ہے۔ عشا نے اس کی گہری نظروں سے بچنے کے لیے کہا تھا، اور تم نے مجھے بھی کہہ دیا۔ مطلب تم ابھی بھی نہیں سمجھتی ہو تو میں بتا دوں گا آج، اور سمجھا بھی دوں گا کہ کیسا موسم ہے یہ۔ ارتضیٰ خان نے اس کے سرگوشی کی تھی، عشا کی تیز ہوئی تھی۔ عشا نے تھوک نگلتے ہوئے ارتضیٰ خان کو دیکھا، لیکن وہ ارتضیٰ خان اس کو دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ تھا۔ اس کو کبھی بھی نہیں پتا تھا یہ خان اتنا بے باک تھا۔ گاڑی میں ہی اس کی ارتضیٰ خان نے اپنی بھاری آواز میں کہا۔ عشا نے نفی میں سر ہلایا۔ خان گھر چلیں؟ عشا نے آہستہ سے کہا تھا۔ نہیں، یہاں زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ تمہارے پاس مزاحمت کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے، اور ویسے بھی ڈنر بھی کروانا ہے، اس لیے یہاں ہی ٹھیک ہے، ارتضیٰ خان نے بھاری لہجے میں کہا تھا۔
ارتضیٰ خان اس سے دور ہوتا کہ عائشہ نے اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑ لی تھی۔ ارتضیٰ خان جو اس سے دور ہونے کو تھا عائشہ کو حیرت سے دیکھنے لگا، واپس اس کے اطراف میں ہاتھ رکھے تھے۔ کیا ہوا، دل نہیں کر رہا ہے تمہارا دور ہونے کو؟ ارتضیٰ خان نے بے باکی سے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو انگلی سے ہٹایا تھا اور انگوٹھا اس کے لبوں پر پھیرتے ہوئے بولا۔ عائشہ نے اس کو دیکھا۔ آپ بسمہ کے ساتھ کام کر رہے ہیں اب بھی؟ عائشہ کی بات پر ارتضیٰ خان کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی تھی اور اس کو گھورا تھا۔ جانا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، اس عورت کا نام کیوں لے رہی ہو تمہیں کچھ زیادہ ہی وہ یاد نہیں آ رہی ہے کہ؟ اور یہ کیا تم روز روز ہی اس کا ذکر کرتی ہو؟ کیا سارا دن اس کے بارے میں سوچتی ہو کیا؟ ارتضیٰ خان نے گھورتے ہوئے عائشہ کو دیکھا تھا اور اس کے بالوں میں ہاتھ الجھایا تھا، اس کی لبوں کو چٹکی میں دبایا تھا۔ عائشہ نے اس کو دیکھا تھا۔ آپ کام کرتے ہیں اس کے ساتھ یا نہیں؟ میں نے بس یہی پوچھا ہے آپ سے، عائشہ نے بھی اپنی بات پر زور دیتے ہوئے پوچھا تھا۔ آپ کو بتایا بھی ہے کہ مجھے اچھی نہیں لگتی ہے وہ، تو آپ بھی کام نہیں کر سکتے ہیں اس کے ساتھ، عائشہ نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا تھا۔ اگر چھوڑ دیا ہے اس کو تو پھر؟ ارتضیٰ خان اس کو کچھ غصے میں دیکھ کر حیران ہوا تھا۔ عائشہ، ارتضیٰ خان نے عائشہ کو پکارا تھا، آپ کام کرتے ہیں کہ نہیں؟ عائشہ نے اپنی بات پر زور دیا تھا۔ ارتضیٰ خان چپ سا ہوا تھا، لیکن عائشہ کو دیکھ کر اس کو لگا کہ اس کو نہیں بتانا چاہیے۔ میں بسمہ کے ساتھ کام نہیں کرتا ہوں، وہ ہماری کمپنی کے ساتھ کام کر رہی ہے اور میں اس کے مینیجر سے کام کر رہا ہوں۔ اس کو تیمور ہی دیکھ رہا ہے۔ عائشہ نے ارتضیٰ خان کو دیکھا تھا، ناراضگی سے کہا، وہ کیوں کر رہی ہے آپ کے ساتھ کام؟ عائشہ کا دل ہی نہیں کر رہا تھا کہ وہ کر ہی کیوں رہی ہے کام اس کے ساتھ۔ عائشہ، تمہیں کس نے بتایا ہے اس کے بارے میں؟ ارتضیٰ خان نے غور سے اس کو دیکھا تھا۔ اب عائشہ خاموش ہوئی تھی کیونکہ اس کو تو ملازمہ کے منہ سے پتہ چلا تھا اور اس کا نام نہیں لینا چاہتی تھی، یہ نہ ہو اس کی وجہ سے اس کو بھی ڈانٹ پڑے۔ ارتضیٰ خان اس کو دیکھ رہا تھا، اس لیے عائشہ نے جلدی سے کہا، آپ اس رات بات کر رہے تھے، میں نے سنا۔ عائشہ نے اپنی گھنی پلکیں اٹھا کر کہا تھا۔ ارتضیٰ خان نے اس بات میں سر ہلایا، میں نہیں چاہتی کہ آپ اس کو دیکھیں بھی، عائشہ نے ارتضیٰ خان کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ جسے آپ کو غصہ آتا ہے، میں شہرام لالا کے ساتھ جانے کا بولا، وہ میرے لالا ہیں پھر بھی، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا آپ کا ان کے ساتھ کام کرنا۔ عائشہ کی بات پر ارتضیٰ خان ساکت سا ہوا، اس کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ آئی تھی، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے دور ہوا تھا، مجھے بسمہ سے کوئی سروکار نہیں ہے اور میں آفس، گھر اور پھر بیوی کے منہ سے صرف ایک ہی عورت کا نام نہیں سن سکتا ہوں، اس لیے اب اس کا نام مت لینا ورنہ سچ میں اس کے ساتھ کام کرنا شروع کر دوں گا، ارتضیٰ خان نے چڑھ کر کہا تھا۔ عائشہ نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا تھا، اب چھوڑو مجھے ورنہ پھر اس سے کچھ زیادہ آگے چلا جاؤں گا۔ گاڑی میں ہی ارتضیٰ خان نے بے باکی سے کہا تھا۔ عائشہ نے جلدی سے اس کے کالر چھوڑا تھا، اس سے کیا بید وہ سچ میں ہی کچھ زیادہ ہی نہ ہو جائے۔ ارتضیٰ خان گہرا مسکرایا تھا، دل کچھ زیادہ ہی خوش ہوا تھا اس چھوٹی سی بیوی کو اپنے لیے اتنا جذبات دیکھ کر۔ چلو ڈنر کرواتا ہوں اور پھر گھر میں ابھی جہاں سے چھوڑا ہے وہیں سے شروع کرتے ہیں، ارتضیٰ خان نے بے باکی سے اس کی سیٹ واپس سے ٹھیک کرتے ہوئے کہا تھا۔
عمل اور زمل کا کوئی پتہ نہیں چل رہا تھا۔ رات سے صبح ہو گئی تھی لیکن کچھ پتہ نہیں تھا۔ مرسر نے بھی نہیں کہا تھا وہ یہ کیونکہ آدھی رات کو انور خان نے عابد خان سے مدد مانگی تھی اور اس نے ہی پتہ کیا تھا، لیکن مرسر نے صاف انکار کیا تھا۔ تیمور خان بھی دیر تک وہیں رہا تھا لیکن وہ دونوں ہی کہیں نہیں مل رہے تھے۔ رات کو سکندر خان اور ارتضیٰ خان کو بھی تیمور خان نے پریشانی سے ارتضیٰ خان کو بتایا تھا اور وہ جو گھر آیا تھا اسی وقت وہ بھی کافی پریشان ہوا تھا۔ اس سب سے بچانے کے لیے ہی تو سال پہلے تیمور خان سے اس کا نکاح کروایا تھا۔ عنایا بے حد پریشان ہوئی تھی۔ اس نے علیان خان کو بھی پریشانی سے روتے ہوئے بتایا تھا جس کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہوا تھا۔ یہ رات بھی سب کی آنکھوں میں کٹی تھی اور جب بھی پولیس میں بتانے کی بات کرتے ارمغان خان اور تیمور خان کرنے ہی نہیں دیتے تھے۔ صبح تک ان دونوں کا ہی کچھ بھی پتہ نہیں چلا سب جانتے تھے کہ کوئی بھی اٹھ کر یہ سب نہیں کر سکتا تھا، اس لیے عابد خان کو اب بھی مرسر پر ہی شک تھا کیونکہ اس کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا جس کی انور خان یا ارمغان خان کے ساتھ دشمنی تھی۔ پوری فیملی میں ایک عجیب سی پریشانی پھیل گئی تھی۔ پاکستان میں بھی سب بہت پریشان تھے اور اس کا ذمہ دار ارمغان خان خود کو سمجھ رہا تھا۔ یہ ٹھیک بھی تھا کہ وہ ایسا سمجھ رہا تھا، تو بھی سبھی پریشان تھے۔ عابد خان نے اب مرسر کو دیکھنے کا فیصلہ کیا تھا کیونکہ وہی یہ سب کرنے والا تھا۔ سب جانتے تھے مرسر سلطان تمہیں زندہ نہیں رہنا چاہیے اب۔ عابد خان اپنے کمرے میں بیٹھا، سامنے ہی بہرام خان اور سکندر خان تھا۔ مجھے اس کو بہت پہلے ہی اس کے انجام تک پہنچانا چاہیے تھا، لیکن اب بھی کچھ نہیں ہوا۔ عابد خان کو شدید غصہ تھا مرسر پر۔ بہرام خان اس کو بتاؤ کہ میں اس سے آخری دفعہ بات کروں گا، اس کے بعد اس کا زندہ رہنا ضروری نہیں ہے، عابد خان نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ مرسر رات سے ہی اپنے اسٹڈی روم میں تھا۔ وہ بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ کون ہے جو اس سے بھی زیادہ ان لڑکیوں کا انتظار کر رہا تھا۔ ہاں، اس کا ارادہ ان لڑکیوں کو نہیں لیکن ان سے ارمغان خان پر ہی سب کرنے والا تھا، لیکن یہاں تو اس سے بھی تیز تھا کوئی، اور جو بھی تھا کوئی معمولی انسان نہیں لگ رہا تھا۔ مرسر نے بھی اپنے ملازم سے پتہ کرنے کا کہا تھا۔ اس کو جس گاڑی میں لے کر گئے تھے اس کی بھی کوئی ڈیٹیل نہیں ملی تھی مرسر کو۔ وہ پوری رات نہیں سویا تھا، اس وجہ سے وہ کرسی سے اٹھا اور کمرے میں آیا تھا جہاں زرتاشا بیڈ پر سو رہی تھی۔ کمرے کی ساری لائٹس آن تھی۔ رات کا گزرا ہر ایک پل مرسر کو یاد آیا تھا۔ وہ رات سے ہی اندھیرے میں بیٹھا تھا، یہ کمرے کی تیز روشنیاں اس کی آنکھوں میں چبھ سی گئی تھی۔ مرسر نے آگے بڑھ کر لائٹس ساری بند کی تھی اور فلور لائٹس ہی لگائی تھی۔ زرتاشا کا چہرہ سرخ تھا، بال کھلے پورے بیڈ پر بکھرے تھے۔ مرسر اس کے لمبے سنہری بالوں کو دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اتنے لمبے بال تھے، اس نے رات کو اپنے غصے میں بالوں پر دھیان ہی نہیں دیا تھا، بس صرف خوبصورتی ہی ہے، دماغ والی جگہ خالی ہے، وہ بڑبڑایا تھا۔ مرسر اس کے کچھ قریب آیا تھا، اس کی گردن پر وہ ابھی بھی باتھ روم میں ہی تھی۔ رات کو سردی سے بچنے کے لیے وہ بال بھی نہیں ڈرائی کر پا رہی تھی، کتنی مشکل سے ڈرائی کر کے بیڈ تک آئی تھی۔ مرسر تو اسٹڈی روم میں چلا گیا تھا۔ زرتاشا کا چہرہ مرسر کو سرخ لگا تھا۔ اس نے ہاتھ اس کے ماتھے پر پھر گال پر ہاتھ کی پشت رکھی تھی تو وہ تپ رہی تھی بخار میں۔ مرسر نے گور کر اس لڑکی کو دیکھا تھا جو انتہائی نازک تھی، تھوڑی سی بات پر اس کو سخت بخار ہو جاتا تھا۔ مرسر سوچ کر رہ گیا، تم نے لگتا ہے بخار میں ہی مرنے کا ارادہ کر رکھا ہے، بے وقوف لڑکی۔ مرسر اس کے ماتھے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے بڑبڑایا تھا، پھر اپنا فون اٹھایا اور ڈاکٹر کو فون کیا تھا۔ ہاں یار، آ جاؤ، اس لڑکی کو بخار ہے، مرسر نے ایک نظر زرتاشا کو دیکھنے کے بعد کہا تھا اور فون بند کر دیا تھا۔ اس کو جانا تھا۔ وہ تیار ہونے کے لیے چلا گیا تھا اور وہ تیار ہوا تو تب
اس کے کمرے میں ڈاکٹر آئی تھی، لیکن کمرے کی حالت دیکھ کر ایک پل کے لیے رکی تھی۔ کمرے میں زرتاشا کے کپڑے بکھرے تھے اور وہ بیڈ پر گہری نیند میں تھی۔ وہ جھک کر اس کے کپڑے سمیٹنے لگی، تبھی مرزر بھی کمرے میں داخل ہوا تھا۔ بالکل تیار تھا۔ اس کو دیکھ کر بولا کہ چیک کرو، پہلے چھوڑو یہ سب۔ اس نے گھور کر مرزر کو دیکھا تھا۔ اگر اتنی ہی فکر ہے اس کی تو پہلے ہی خیال کر لیتے۔ کہا بھی تھا کہ میں نے تمہارے غصے کی یہ چھوٹی سی لڑکی نہیں ہے۔ مرزر بس کر دو یار، کسی بے گناہ پر اپنا غصہ مت اتارو یار۔ مرزر نے بنا اس کی طرف دھیان دیے اس کو گھورا تھا، پھر سر جھٹک کر فون میں لگ گیا تھا۔ اگر کلب تک جا سکتی ہے تو یہ سب بھی سہن کر سکتی ہے، اور میں نے کچھ اتنا برا بھی نہیں کیا، اپنا حق لیا ہے، شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ مرزر نے بھی اس کو گھورا۔ کوئی مسئلہ ہے تمہیں؟ میری بیوی ہے، مرزر نے غصے سے کہا تھا۔ تم نے اپنا بدلہ نکالنا ہوگا، وہ بخار سے تپ رہی ہے۔ وہ غصے سے زرتاشا کو چیک کر رہی تھی اور ساتھ ساتھ بول بھی رہی تھی، مرزر سچ میں تمہارا دل مر گیا ہے؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ ہاں، نہیں ہے، دل مر گیا ہے، میں بھی مرنا چاہتا ہوں تاکہ یہ دل کی جلن ختم ہو، بے تاثر لہجے میں کہا تھا، اور پھر زرتاشا کو دیکھا تھا۔ یہ رات کو ٹھنڈے پانی میں 3 گھنٹے بیٹھنے کا شغل لگا چکی ہے، بیماری کی وجہ یہ ہے۔ وہ اپنا فون چیک کرتے ہوئے بولا۔ وہ مرزر کو گھور کر زرتاشا کو ہلانے لگی تھی۔ زرتاشا نے منڈی آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اٹھو پرنسس، کیا ہوا ہے تمہیں؟ زرتاشا نے پوری آنکھیں کھول کر اس لڑکی کو دیکھا، سامنے دیکھا تھا، اور پھر نظر مرزر پر بھی گئی تھی۔ وہ فون میں لگا ہوا تھا۔ تمہارے یہ بال بہت خوبصورت ہیں، وہ زرتاشا کو بٹھاتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ اس سے پہلے اس سے پیار سے بات کر رہی تھی۔ زرتاشا نے نفی میں سر ہلایا تھا اور مرزر کو دیکھا تھا۔ اچھا، میں تمہیں میڈیسن دیتی ہوں۔ زرتاشا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ مرزر مرر وال کے قریب کھڑا فون میں بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں زرتاشا خود کو دیکھ کر کہا، وہ مجھے شاور لینا ہے، کپڑے چینج کرنے ہیں۔ اس بات پر مرزر نے نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کے دیکھنے پر زرتاشا نے ایک نظر اس کو دیکھا۔ نہیں، ابھی نہیں، کچھ رکو، بخار کی شدت کم ہونے دو، پھر کر لینا۔ زرتاشا نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ تبھی مرزر کو اس کے ملازم نے انفارم کیا کہ عابد خان آیا ہے، جسے سن کر وہ ساکت ہوا تھا۔ عابد خان کے آنے کا عابد خان وہ آہستہ سے بڑبڑایا تھا۔ اس کو لگا وہ کچھ لمحے ہل بھی نہیں پا رہا ہو۔ پھر بولا، ان سے کہو کہ میں مصروف ہوں۔ یہ شاید پہلا شخص تھا جس سے وہ بنا ملے ہی بول رہا تھا۔ وہ عابد خان آپ کے میٹنگ روم میں ہی ہے، آپ سو رہے تھے، اس لیے آپ کو نہیں جگایا۔ انہوں نے کہا تھا آپ کو تب بتاؤں جب آپ اٹھ جائیں۔ سر، آپ ایک دفعہ مل لیں، کیونکہ عابد خان ہے، آپ جانتے ہیں۔ مرزر نے فون بند کیا اور لمبے قدم لیتا ہوا